سینے میں کسک پن کے بسے رہتے ہیں برسوں، لمحے جو پلٹ کر کبھی نہیں آتے۔ سنیں I'm sorry لوٹ آئے نا واپس، کافی دیر سے لفظوں کی گونج کی بازگشت ماہر کے آس پاس۔ اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، وہ سسک رہی تھی۔ 2 ماہ ہو گئے تھے وہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ تھک چکا تھا اس کی سسکیاں سن سن کر، اپنے دل کو درد کی انتہا پر محسوس کر کے، مگر سکون کہیں بھی نہیں تھا۔ اس کا درد اپنے سینے میں جاگتا محسوس ہوتا تھا۔ ہر حربہ آزما کر دیکھ لیا مگر چین کہیں میسر نہ آیا، نہ دشمنوں کی چیخوں میں، نہ دنیا کی اور کسی چیز میں۔ لفظوں کی بازگشت نے زیادہ پریشان کیا تو وہ جھٹکے سے وہاں سے اٹھا تھا اور اپارٹمنٹ سے باہر نکلتا چلا گیا۔ کوششیں سجنے سنورنے کی ہیں بیکار سبھی، یار سے روٹھ کے سنگار نہیں ہوتے نا۔ مگر اس کے باوجود آج رواحہ نے خود کو خوب سجایا سنوارا تھا۔ دل سے تیار ہونے کے بعد اس نے ایک چڑھتی نگاہ اپنے قیامت خیز سراپے پر ڈالی تھی۔ اس نے خود آج منی سے کہا تھا کہ اسے آج ایسا تیار کرے جیسا وہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی، تو کچھ پل کے لیے منی نے بھی اس کے چہرے کی جانب دیکھا اور دانتوں تلے لب دبایا۔ منہ زور آندھی تباہ کن طوفان سے الجھنے چلی تھی، خدا خیر کرے۔ منی اس کے لیے پہلے سے نکالے گئے لباس کو چھوڑ ایک اور لباس لائی تھی۔ بلڈ ریڈ کلر کی شوخ رنگ ساڑی، جس کا اگلا پچھلا گلا ڈیپ تھا۔ پچھلے گلے کو موتیوں والی ڈوری نے اور خوبصورت بنا دیا تھا۔ کھلے کرلی بال، ہلکا میک اپ، ریڈ بلڈ لپسٹک، اونچی سینڈل، ہاتھوں میں سرخ کانچ کی چوڑیاں۔ وہ کافی دیر سے آئینے کے سامنے کھڑی تھی، کافی کمزور ہو چکی تھی مگر آج ہری بلا سے الجھتے چلی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں کو منی نے میک اپ سے چھپا دیا تھا۔ وہ چونکی ایک آخری چیز تو رہ ہی گئی تھی۔ اس نے ابھی تک کوئی پرفیوم نہیں لگایا تھا۔ اپنے تمام پرفیومز پر نگاہ ڈالتی ہوئی اس بے مہر کی مخصوص پرفیوم پر ٹھہری، اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھا، اپنی کلائی پر اسپرے کیا اور اسے محسوس کیا۔ اس سب کے دوران اب اس کے عمل کرنے سے اس کی خوشبو اپنے آس پاس محسوس کر کے ذرا دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی، مگر آج اس سے جی کڑا کیے رکھا۔ ہلکی دستک دے کر منی جو باہر گئی تھی پھر اندر داخل ہوئی۔ گاڑی تیار ہے مارشمیلو، کیا تم تیار ہو اس سے الجھنے کے لیے؟ منی نے ایک مرتبہ پھر اسے اپنے ارادوں سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے منی؟ اٹھا کر اپارٹمنٹ سے باہر پھینکیں گے؟ اس نے خفیف سا طنز کیا۔ منی نے کندھے اچکائے۔ یا جان سے ماریں گے تو زندہ ہی کب ہوں؟ زندہ لاش بنا دیا ہے اس خون اشام ہری بلا نے مجھے۔ اس نے ہوا میں بات اڑائی۔ منی نے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا تو وہ شال کندھوں پر ڈالتی، موبائل کلچ میں رکھتی آہستگی سے آگے بڑھی تھی۔ وہ ضروری کام نپٹا کر اپارٹمنٹ واپس لوٹ رہا تھا جب فون رنگ ہوا۔ اٹھا کر دیکھا تو اپارٹمنٹ میں موجود اس کے ایک خاص آدمی کا تھا۔ یس کر کے کان کو لگایا۔ ہاں بولو عبداللہ سر۔ وہ ہچکچایا۔ ماہر کے ماتھے پر بل آئے۔ ٹائم ویسٹ مت کرو عبداللہ، اس نے انگارے چبائے۔ سر وہ اپارٹمنٹ میں میڈم آئی ہیں، عبداللہ نے جلدی سے بول دیا۔ وٹ؟ کون میڈم؟ وہ بری طرح چونکا۔ عبداللہ نے فون کان سے ہٹا کر فون کو گھورا۔ اب اتنی جرأت تو نہیں تھی کہ نام لیتا، سو ایک مرتبہ پھر کوشش کی۔ سر وائٹ پیلس سے بیگم صاحبہ اپارٹمنٹ تشریف لائی ہیں، شاید آپ سے مل لیں۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ رستم اور اس کے آدمیوں کو کہیں اور شفٹ کر دوں؟ عبداللہ نے ملنے پر زور دیا۔ وہ بھونچکا ہی تو رہ گیا۔ جھٹکے سے شدید چڑچڑاہٹ کے ساتھ گاڑی کو بریک لگے۔ دھواں دھواں چہرہ لیے وہ فون کو پہلے گھورا۔ سر میں نے کچھ گزارش کی ہے آپ کو، آپ نے جواب نہیں دیا۔ عبداللہ منمنایا تھا۔ اوکے رائٹ، ان سب کو فوراً ہٹا دو وہاں سے، اور اس دوران میڈم کو میرے روم میں لاک کر دینا۔ وہ تقریباً دھاڑا۔ شیر کی دھاڑ سن کر عبداللہ اپنی جگہ سے اچھلا۔ منی جو اس کے سر پر کھڑی تھی، اس نے وارننگ دینے والے انداز میں عبداللہ کی جانب انگلی اٹھائی رکھی۔ سر ڈونٹ وری، وہ آپ کے روم میں ہی ہیں۔ میں ابھی ان سب کو اپارٹمنٹ کے بیسمنٹ سے بیرونی طرف سے نکال لوں گا، ویسے بھی وہ سب بے ہوشی کی حالت میں ہیں۔ ہری اپ۔ وہ غرایا اور کال ڈسکنیکٹ کر کے منی کو کال ملائی۔ عبداللہ نے فون رکھا اور منی کو بری طرح گھورا۔ ارے جاؤ بھی، اپارٹمنٹ خالی چاہیے، منی نے اسے چڑھاتے کہا تو وہ باہر نکل گیا تھا۔ تبھی منی کا فون رنگ ہوا۔ اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ ارے کہاں پھنسا دیا مارشمیلو نے تو نے؟ وہ جھنجھلائی اور فون یس کر کے ڈرتے ڈرتے کان کو لگایا۔
منیب اس گستاخی کا مطلب حسب معمول وہ دوسری جانب سے دھاڑا تو منی نے فون کان سے پرے کر لیا۔ ارے مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ اپنی مارشمیلو کی خبر لینا جو میرے منع کرنے کے باوجود زبردستی یہاں آ گئی۔ اس سے الجھنا جو شیرنی بنی ہوئی ہے آج مجھ سے نہیں ہاں، اور اگر میں اپارٹمنٹ بھی نہ آؤں تو کیا کرے گی تمہاری مارشمیلو؟ ماہر نے دانت پیسے تو پھر تم جہاں جاؤ گے وہاں پیچھے ہی آ جائے گی تمہاری مارشمیلو۔ اور یہ کس نے کہا؟ ماہر پوچھ بیٹھا۔ صرف اور صرف تمہاری مارشمیلو نے۔ منی نے تمہاری پر زور دیتے جتایا۔ اسے مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ ماہر جھنجھنا اٹھا۔ اسی سے پوچھ لینا۔ سہ کر منی نے فون رکھنے میں عافیت جانی، اور سب سے بڑھ کر یہاں سے کھسکنے میں ہی بھلائی تھی، تبھی وہ رواحہ کو بول کر وہاں سے نکلی تھی۔ اس نے اسٹیئرنگ پر زوردار مکہ مار کر اپنا ہاتھ زخمی کیا۔ اور اگر میں اپارٹمنٹ جاؤں ہی نہیں تو؟ دماغ نے کہا۔ نہیں ہرگز نہیں، اب کسی کو اس مانسٹر سے الجھنے کا خمیازہ بھی تو بھگتنا تھا نا۔ تبھی گاڑی ہوا میں اڑائی تھی اس نے اپارٹمنٹ کے پورچ میں۔ گاڑی کے بریک لگ گئے۔ وہ گاڑی سے اترا اور خاموشی میں ڈوبی اپارٹمنٹ پر ایک نظر ڈالی۔ سب گارڈز باہر تھے۔ وہ حسب عادت پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے اندر کی جانب بڑھا۔ اعصاب تنے ہوئے اور جبڑے بیچے ہوئے تھے۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ڈور لاک کر کے تھوڑی آگے آیا تو ٹھٹک کر رکا تھا۔ اپارٹمنٹ کی سجاوٹ تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ ایسے ہی کی گئی تھی جیسے کبھی اس نے کی تھی۔ سٹینڈ کینڈلز اور اس کے پف سے مخصوص پرفیوم کی خوشبو فضا میں رچی بسی تھی۔ تنے اعصاب خود بخود ڈھیلے پڑتے گئے۔ دھیمے قدموں سے چلتا اندر آیا۔ یہ سجاوٹ، خوشبو، ٹیبل پر چنا گیا کھانا، مگر وہ خود نہیں تھی۔ ماہر نے کوریڈور سے گزر کر رومز میں دیکھا۔ سب خالی تھے۔ بلیک روم میں بھی وہ بھی خالی تھا۔ اپنے روم میں بھی آیا۔ کچن بھی خالی، مگر آہٹ اور خوشبو بے حد قریب تھی۔ وہ بری طرح جھنجھلایا مگر پھر رکا اور سوچا۔ تب اپنے روم میں بالکنی میں گیا۔ وہ اس کی جانب پیٹ کیے سمندر کی طرف رخ کیے کھڑی تھی۔ تیز ہوا سے لباس اور بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ سرخ لہراتا آنچل دیکھ ماہر سٹل اپنی جگہ پر جم سا گیا تھا۔ اتنے اعصاب اور بیچے جبڑے اسے اپنے سامنے پا کر خود بخود ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ پر غصہ سمندر کی جھاگ کی طرح بیٹھتا چلا گیا۔ تب وہ ایک مرتبہ پھر اپنے جلادی روپ میں واپس آتا۔ اسے ایک جھٹکے سے بازو سے تھام کر روم میں لا کر دیوار سے پن کیا تھا۔ ماہر سہم خان کی ہوش اڑانے کا فل پروف پلان بنا کر آئی تھی۔ وہ شاید تبھی اس کے گھورنے پر اطمینان سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی تھی۔ اس گستاخی کا مطلب روح ماہر خان کس کی اجازت سے یہاں آئی ہو؟ جرأت کیسے ہوئی؟ وہ لہجہ حدت الامکان سنجیدہ کرتا ہوا بولا۔ مگر وہ اس کا گریبان پکڑ چکی تھی۔ اور آپ کی جرأت کیسے ہوئی میرے ساتھ یہ سلوک کرنے کی؟ بتائیں مجھے۔ اس نے ماہر کو جھنجھوڑ ڈالا مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا۔ کیا ہے میں نے؟ اس نے سنجیدہ سا پوچھا۔ مگر آپ نے یہ کیوں بولا میں نے آپ کو کھو دیا ہے؟ کیوں مجھ سے دور چھوڑ کر بیٹھے ہیں مجھے یہاں؟ وہ چلائی، نہ جھجک نہ شرم۔ اور آج تو وہ کوئی اور ہی روپ دیکھ رہا تھا اس کا، جہاں بھروسہ، اعتبار نام کی کوئی چیز ہی نہ تو دوری ہی اختیار کر لینی چاہیے۔ روح ماہر خان، اس نے بھی طنزیہ لہجے اپناتے حساب بے باک کیا۔ رواحہ کی آنکھیں لاکھ نہ چاہنے کے باوجود بھر آئیں۔ غلطی تو انسانوں ہی سے ہوتی ہے نا؟ تو ہو گئی۔ کچھ نہیں سمجھ آیا مجھے اس وقت۔ اب کیا سر پھاڑیں گے میرا یا جان لیں گے؟ وہ وقت، حالات، جگہ، اپنا حلیہ اور سامنے کھڑے شخص کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کا گریبان پکڑے اس سے گزرے دنوں کی اذیتوں کا حساب لینے میں مصروف تھی۔ ماہر نے ایک جھٹکے سے اسے ویسٹ سے تھام کر دیوار سے لگایا اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں گردن کے گرد لپیٹا۔ نو سویٹ ہارٹ، سر نہیں پھاڑوں گا، ہاں مگر دوسرا آپشن قابل غور ہے۔ جان لوں گا آج تمہاری میں، سزا دوں گا اور ایسے دوں گا کہ روح کانپ اٹھے گی، تمہاری پناہ مانگو گی مجھ سے۔ وہ جنونی سا ہوا۔ ماہر نے اس کے گال پر ہونٹ رکھے اور گال سے شولڈر تک آیا۔ تب اس کے شولڈر پر دانت گاڑے ماہر نے۔ وہ اچھلی۔ ماہر چھوڑے مجھے، یو ہرٹنگ می۔ وہ بوکھلائی۔ ماہر نے غور سے اسے دیکھا اور اپنی گہری نگاہی سے اسے پانی پانی کر دیا، کیونکہ اب کی بار زاویہ نگاہ بدلتے ہوئے وہ اس کی ایک ایک سجاوٹ کو آنکھوں سے نہار کر اسے اس بناؤ سنگار کا خراج بخش رہا تھا۔ کیا کرنے آئی تھی یہاں؟ سوال کافی معنی خیز تھا۔
آپ کو منانے۔ اس دوران پہلی مرتبہ اس کی نگاہوں سے خائف اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ تو مناؤ پھر، اطمینان سے کہا گیا۔ نگاہوں کا فوکس اس کے خون رنگے گداز لب تھے۔ منا چکی ہوں۔ ادھر بھی اطمینان تھا۔ ریئلی آئی ڈونٹ تھنک سو۔ میں نے تو نہیں مانا۔ لاپرواہی سے کیا گیا؟ میں اپنے طریقے سے کوشش کر چکی ہوں۔ اگر پھر بھی سامنے والا نہ مانے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ چھوٹی سی ناک چڑھاتے ہوئے اس کے لہجے میں بھی غرور آیا۔ اپنے روم سے چاروں خانے چت چو کر چکی تھی اسے۔ اس کی نگاہ بتا رہی تھی، اور تمہارا یہ طریقہ بہت ہی کوئی جان لیوا قسم کا تھا رواحہ ماہر خان، مگر افسوس اب بدلے میں جان ہلکان تو تمہاری بھی ہوگی۔ میرے سر پر جنون دیوانگی طاری کر چکی ہو۔ سکون سے کہتے اس کے دل کے مقام پر لب رکھے تو رواحہ کی سانس اٹک گئی۔ ماہر پلیز۔ جتنا بولو گی نقصان اٹھاؤ گی۔ مارشمیلو اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور بازو پر لب رکھے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود میں بیچا۔ گردن پر سفر کرتے ماہر کے ہونٹوں نے اس کی سانس سینے میں الجھا دی تھی۔ اس کی بے باکیوں سے گھبرا کر آنکھیں بند کی، تبھی اس نے اس کے گداز لبوں پر اپنے تشنہ لب رکھے تھے۔ جھٹکے سے دوڑی ٹوٹ کر فرش پر جا بجا موتی بکھرے تھے۔ شولڈر سے چولی کھسکی تو رواحہ نے گھبرا کر اس کے سینے میں منہ دیا۔ تب ماہر اسے اٹھا کر بیڈ پر لایا اور خود اس پر جھکا۔ اپنے اور اس کے بیچ آزار بنتا وہ سرخ پلو ہٹایا اور خود کو اس کا نرم و گداز وجود میں گم کر دیا۔ رواحہ کی سانس کبھی سینے میں الجھ رہی تھی اور کبھی تیز ترین ہو جاتی تھی، مگر اس چٹان سے آ کر خود سر ٹکرایا تھا۔ اب بھگتنا تو اسے ہی تھا نا۔ وہ کھانے کے ٹیبل کے پاس مخملی کارپٹ پر بیٹھی تھی، جبکہ وہ کچن میں اس کی اور اپنے لیے کافی بنا رہا تھا۔ اتنے دنوں کی وحشت و اذیت کے بعد آج کہیں جا کر اپنی زندگی کے پہلو میں سکون ملا تھا۔ تو رگوں پہ میں سرشاری سے دوڑ گئی تھی۔ باہر رواحہ اس کے ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں عجیب کارٹون سی لگ رہی تھی۔ گیلے بال کمر پر پھیلے ہوئے تھے، ٹراؤزر پیروں سے کافی زیادہ فولڈ کر رکھا تھا۔ ماہر نے آن لائن کچھ ڈریسز آرڈر کیے تھے، ڈیلیوری آنے تک اسے یوں ہی کارٹون بن کر بیٹھنا تھا۔ وہ اطمینان سے بیٹھی چاکلیٹ کھانے میں مصروف تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ تبھی وہ کافی کا مگ لیے اس کے پہلو میں آ کر بیٹھا تھا۔ تبھی ماہر کے فون کی بیل بجی تو وہ چونکا اور رواحہ کی جانب دیکھا۔ صوفے پر سے شال اٹھا کر اس کی جانب بڑھائی۔ ایشان اور آریان آئے تھے اور یہ ایشان اوڑھ لو۔ رواحہ بری طرح بوکھلائی تھی۔ فوراً شال اوڑھی تو اس کا دل تھا اٹھ کر روم میں بھاگ جائے، مگر انہوں نے موقع ہی نہیں دیا اور ہلکی دستک دے کر اندر آ گئے۔ سامنے کا ماحول اور مناظر دیکھ کر دونوں کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیلی تھی۔ رواحہ خود میں سمٹ گئی، چہرے نے لہو چھلکایا، مگر اس گرین مانسٹر کو خود کو گھورتے دیکھ انہوں نے دوبارہ شرافت کا مظاہرہ کیا۔ کیا تکلیف ہے؟ سکون نہیں ہے تم لوگوں کو؟ وہ سنجیدہ سے سر جل کر بولا، جیسے کہنا چاہتا ہو رنگ میں بھنگ ڈالنا ضروری تھا۔ بڑے پاپا نے بھیجا ہے ماہر بھائی، اور سوہم ڈیڈ نے، کہ آپ لوگوں کی وجہ سے فنکشن رکا ہوا ہے۔ اب اگر بھابھی کے ساتھ روٹھنا منانا ہو گیا ہو تو وائٹ پیلس چلے۔ ایشان نے ادب کے دائرے میں رہتے بات شروع تو کی تھی، مگر اینڈ میں انہیں چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ تم لوگ جاؤ، ہم آتے ہیں، ماہر نے اطمینان سے کہا۔ ہمارے ساتھ ہی چلتے ہیں کہ ابھی کوئی مذاکرات باقی ہیں؟ ایشان باز نہیں آ رہا تھا۔ رواحہ تو ماہر کی چوڑی پیٹھ کے پیچھے چھپ سی گئی تھی۔ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، اس سے پہلے تم دونوں کو اٹھا کر خود باہر پھینکوں۔ ماہر غرایا۔ اوکے اوکے جاتے ہیں، ایشان نے منہ بنایا اور دونوں واپسی کے لیے مڑے۔ ویسے بھابھی اب ماہر بھائی کے کپڑوں میں کافی انوسینٹ اور ہاٹ لگ رہی ہیں۔ آریان کی زبان میں کھجلی ہوئی، بول کر رکا نہیں، جان بچا کر بھاگ گیا۔ ماہر جو انہیں دیکھ کر سنجیدہ ہوا تھا، اب کہا لگا کر ہنس پڑا، جو چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ماہر کی کمر پر مکے برسائے، بہت بدتمیز ہیں آپ نہ ڈوری توڑ کر میرے ڈریس خراب کرتے اور نہ یہ سب۔ رواحہ کی زبان کو بریک لگا، وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا، گہرا مسکرایا۔ رواحہ نے وہ مسکان دیکھی۔ آپ مسکراتے بھی ہیں، اسٹرینج سڑیل کہیں کے۔ رواحہ نے گھٹنے پہ چن رکھ کر معصومیت سے کہا، ہاں میں سڑیل ہوں۔ ایبرو جھکا کر پوچھا، یس۔ زور زور سے ہاں میں سر ہلایا، تب بہت اچانک صوفے سے ٹیک لگا کر اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے سینے پر گرایا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو محبت کے مظاہرے دکھائے ہیں، اس کے بعد بھی اگر سڑیل بول رہی ہو تو لگتا ہے ایک مرتبہ پھر ہوش ٹھکانے لگانے پڑیں گے۔ اطمینان سے بول کر ٹی شرٹ کی گریبان سے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، چلے واپس چلیں ماہر، سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔
وہ اسے پھر غیر سنجیدہ دیکھ کر پریشان ہوئی، مگر وہ تو اس کی گردن میں منہ دے چکا تھا۔ ماہر کوئی آ جائے گا، اسے سوچا چھوڑا۔ نہیں آئے گا میری پرمیشن کے بغیر، وہ بھاری آواز میں بولا۔ ماہر لاؤنج ہے، وہ جھنجھلائی۔ جی ٹی روڈ تو نہیں ہے؟ جیسا سوال ویسا جواب۔ رواحہ اسے پھر چھیڑ کر پچھتائی ہی تھی، اب اسے منا ہی لیا تھا تو اس کی منمانیاں بھی برداشت کرنی تھی، سو چپ چاپ خود کو اس کے سپرد کر دیا۔